الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد۔ حضرات محترم، یہ ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 88 ہے۔ اس کا موضوع ہے دم، تعویذ، عملیات اور علاج کی شرعی حیثیت۔ یہ سبق 9 نکات پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، دم، تعویذ اور عملیات کے جائز ہونے کی شرطیں۔ نمبر 1، قرآن مجید پڑھ کر یا اللہ تعالیٰ کے نام اور صفتیں پڑھ کر دم کرے۔ نمبر 2، عربی زبان میں پڑھ کر دم کرے۔ اگر کسی دوسری زبان میں کوئی چیز پڑھے تو اس کے معنی معلوم ہوں اور خلاف شرع نہ ہوں۔ نمبر 3، دم کو بذات خود اثر کرنے والا نہ سمجھے، بلکہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو اس کا اثر ہوگا، ورنہ نہیں۔ نمبر 4، تعویذ میں اگر ہندسے لکھے ہوں تو معلوم ہونا چاہیے کہ کس چیز کے ہندسے ہیں۔ نمبر 5، کوئی دھوکہ نہ ہو۔ دھوکے کی کئی صورتیں ہیں، جیسے مثلا حاضری کا عمل کہ جس میں دوسرے شخص کو کچھ صورتیں نظر آتی ہیں، یہ دراصل عامل کے خیال کا اثر ہوتا ہے۔ عامل جس چیز کا تصور جما کر بیٹھتا ہے، معمول کو وہ چیز نظر آنے لگتی ہے، حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ دھوکے کی ایک صورت یہ ہے کہ کسی خاص کام کا کوئی عمل صحیح دلیل سے ثابت نہیں ہوتا، پھر بھی پیسے لینے کے لیے اپنی طرف سے عمل بنا دیا جاتا ہے۔ ان دو کے علاوہ دھوکے کی اور صورتیں بھی ہوتی ہیں۔ نمبر 6، عملیات کے ذریعے ماضی یا استقبال کی کوئی خبر دینا اور اسے ماننا درست نہیں۔ مثلا خاص طریقے سے فال نکال کر کوئی خبر معلوم کرنے کی کوشش کرنا، یا چور معلوم کرنے کا عمل کرنا، یا خواب دیکھنے کا عمل کرنا اور خواب پر یقین کر لینا۔ نمبر 7، عملیات کا مقصد اگر ناجائز ہو تو ایسے عملیات بھی ناجائز ہیں، جیسے مثلا تسخیر کا عمل جس سے دوسروں پر دباؤ ڈال کر مال لیا جاتا ہے یا اپنا کام کرایا جاتا ہے، یا دست غیب کا عمل جس میں جنات مسخر ہو جاتے ہیں اور کہیں سے روپیہ لا کر رکھ دیتے ہیں، یا موکل تابع کرنے کا عمل جس میں عمل کے زور سے جنات اس شخص کی خدمت کرنے لگتے ہیں۔ یہ سب مقصد چونکہ ناجائز ہیں، لہٰذا ان کے لیے جائز عملیات کرنا بھی ناجائز ہے۔ نمبر 2، جائز عملیات کی صحیح حیثیت ایک علاج اور دوا ہے صرف۔ عملیات اگر صحیح اور شریعت کے پوری طرح مطابق بھی ہوں تب بھی ان کی حیثیت صرف ایک علاج اور دوا کی ہے بس۔ جیسے ڈاکٹر ایک علاج کرتا ہے، ایسے ہی عامل بھی ایک علاج کرتا ہے۔ عملیات کو بزرگی سمجھنا یا سمجھانا نیرا دھوکہ ہے۔ نمبر 3، جائز عملیات بھی نہ کرنا بہتر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے 70,000 لوگ بلا حساب اور بلا عذاب جنت میں جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو نہ دم کرتے ہیں اور نہ دم کراتے ہیں، اور نہ بدشگونی لیتے ہیں، اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ کوئی بھی نقش اور تعویذ دعا کے برابر اثر نہیں رکھتا۔ دعا سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ دعا اگر دنیا کے کام کے لیے کی جائے تو اس پر بھی ثواب ملتا ہے، جبکہ دنیا کے لیے وظیفہ پڑھنے اور عملیات کرنے میں کوئی ثواب نہیں۔ نمبر 4، عملیات میں مشغول ہونے سے نسبت باطنی ختم ہو جاتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، عملیات میں مشغول ہونے سے نسبت باطنی ختم ہو جاتی ہے۔ اور حضرت سید نفیس شاہ رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول اکثر سناتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتے ہیں اسے عملیات میں لگا دیتے ہیں۔ لہٰذا عملیات، دم اور تعویذ وغیرہ کو مشغلہ بنا لینا اچھا کام نہیں۔ نمبر 5، عملیات میں مؤثر چیز عامل کے خیال کی قوت ہے۔ محترم سامعین، انسان کے خیال اور توجہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوت اور طاقت رکھی ہے۔ جیسے ہاتھ پاؤں سے مختلف کام کیے جاتے ہیں، ایسے ہی خیال اور توجہ کی قوت سے بھی مختلف کام لیے جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کے خیال کی قوت فطری طور پر زیادہ ہوتی ہے اور بعض لوگ مشق کر کے توجہ کی قوت کو بڑھا لیتے ہیں۔ عامل حضرات جو حاضری کے ذریعے معلومات بتاتے ہیں، جیسے گمشدہ چیز کا پتہ بتانا وغیرہ، یہ سب ان کے خیال کی قوت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ خیال کی قوت سے ہی جن کو دفع کیا جاتا ہے۔ تعویذ اور دوسرے عملیات میں بھی زیادہ اثر خیال کی قوت کا ہوتا ہے۔ خیال کی قوت اور توجہ کے ذریعے بیماری کا علاج بھی کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے عامل اس طرح توجہ کرتے ہیں کہ میں بیماری نکال رہا ہوں۔
خیال اور توجہ کی قوت سے کام لینا اب تو ایک مستقل فن بن چکا ہے۔ اسے مسمرزم، ہپناٹزم اور ٹیلی پیتھی بھی کہتے ہیں۔ آج کل یہ مغربی عوام کی دلچسپی کا ایک بڑا موضوع ہے۔ سینکڑوں عامل اس کے ذریعے روپیہ کما رہے ہیں اور مریضوں کے علاج میں بھی اس سے کام لیا جا رہا ہے۔ نمبر 6، جن احادیث میں تعویذ پہننے سے منع کیا گیا ہے ان سے مراد کس قسم کا تعویذ ہے؟ جن احادیث میں تعویذ پہننے سے منع کیا گیا ہے ان سے مراد وہ تعویذ ہے جسے بذات خود مؤثر سمجھا جائے، یا جن میں شرک کے الفاظ ہوں یا ایسے الفاظ ہوں جن کے معنی معلوم نہ ہوں۔ ہر قسم کا تعویذ ان احادیث سے مراد نہیں، حتیٰ کہ شیخ ابن تیمیہ اور شیخ ابن قیم رحمہم اللہ تعالی بھی ہر قسم کے تعویذ سے منع نہیں کرتے، بلکہ خاص شرائط کے ساتھ تعویذ پہننے کی اجازت دیتے ہیں۔ نمبر 7، عملیات کی اجرت لینے کا حکم۔ جائز دم اور تعویذ کی اجرت طے کر کے لینا جائز ہے، لیکن علماء کے لیے یہ مناسب نہیں، خصوصاً جب کہ اسے پیشہ بنا لیا جائے تو زیادہ برا ہے۔ نمبر 8، تعویذ سے متعلق کچھ احکام۔ تعویذ میں اگر قرآن مجید کی آیت لکھی ہو تو اسے بلا وضو لکھنا جائز نہیں، اور ایسے تعویذ کو وضو کے بغیر چھونا بھی جائز نہیں۔ ہاں، اگر اوپر الگ کاغذ لپٹا ہو تو جائز ہے۔ اگر کسی غیر مسلم کو تعویذ دینا ہو تو بہتر ہے کہ اس میں قرآن مجید کی آیت نہ لکھے، بلکہ وہ حروف الگ الگ لکھ دے، یا ان حروف کے اعداد لکھ دے، یا کوئی اور جائز عبارت لکھ دے۔ تعویذ اگر کپڑے وغیرہ میں لپٹا ہو تو اس کے ساتھ بیت الخلاء جانا جائز ہے۔ اگر قرآن مجید کی آیت کسی پلیٹ وغیرہ پر لکھی ہو تو اسے چھونے کے لیے بھی وضو شرط ہے۔ جب تعویذ کی ضرورت نہ رہے تو بہتر ہے کہ اسے دھو کر اس کا پانی کسی پاک جگہ چھوڑ دے۔ نمبر 9، بیماری کا علاج کرانے کا درجہ اور آداب۔ بیماری کا علاج کرانا جائز ہے لیکن ضروری نہیں۔ اگر کوئی بیمار علاج نہ کرائے اور اس وجہ سے فوت ہو جائے تو وہ گناہ گار نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علاج کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری پیدا کی اس کا علاج بھی پیدا فرمایا ہے، سوائے بڑھاپے کے۔ اس حدیث میں جو یہ فرمایا کہ علاج کرو، اس کے معنی ہے علاج کرنا جائز ہے، گناہ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یقینی طور پر معلوم نہیں ہو سکتا کہ کسی خاص بیماری کی شفا اس خاص علاج اور دوا میں ہے۔ طبی تدابیر اور علاج تجربے اور اندازے کی بنیاد پر ہوتے ہیں، یقینی نہیں ہوتے۔ بہت دفعہ علاج سے مریض کو صحت مل جاتی ہے اور بہت دفعہ علاج کے باوجود تندرستی نہیں ملتی۔ ایسے ہی پرہیز کرنا اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنا بھی جائز ہے، لیکن پرہیز میں توہم پرستی کی حد تک نہ جائے اور کسی بیماری کے اپنے اندر کوئی ایسی تاثیر نہیں ہوتی کہ ہمیشہ خود بخود ایک سے دوسرے آدمی کو لگ جائے۔ علاج کرانے میں اس بات کا خیال رکھیں کہ دوا میں کوئی ناپاک یا حرام چیز نہ ملی ہو، اور شفا کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھیں کہ ان کا حکم ہوگا تو دوا اثر کرے گی ورنہ نہیں۔ اور پردے اور ستر چھپانے کا خاص خیال رکھیں، صرف اتنا بدن دکھائیں جتنا دکھانا ضروری ہے۔ مسلمان عورت کے علاج کے لیے حتی الامکان مسلمان لیڈی ڈاکٹر کو تلاش کیا جائے، خصوصاً ڈیلیوری کے کیس میں اس کا زیادہ اہتمام کیا جائے۔ اگر مسلمان لیڈی ڈاکٹر نہ ملے تو غیر مسلم لیڈی ڈاکٹر سے علاج کرایا جائے، اگر نہ ملے تو مسلمان مرد ڈاکٹر سے، اور اگر یہ بھی نہ ملے تو پھر غیر مسلم مرد ڈاکٹر سے علاج کرایا جائے۔ اور ستر اور پردے کے احکام کی تفصیل کورس کے سبق نمبر 61 میں بیان ہو چکی ہے۔ یہاں پر ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 88 مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 89 کا موضوع ہوگا تاریخ امت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر حال میں دین کے حکموں کا پابند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔